معزز ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرمی پبلک اسکول پشاور کے ثانیہ کے بارے میں۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول ایک ایسا ثانیہ ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اس ثانیہ کی ہولناکی آج بھی ذہن پر نقش ہے۔ جب بچے اور اساتذہ اسکول گئے اور واپس گھر نہیں لوٹے۔ 16 دسمبر کا دن پاکستان پر بہت بھاری ہے۔ بچے اور اساتذہ 16 دسمبر کو APS پشاور پہنچے۔ معمول کا دن شروع ہوا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ دہشت گردوں کا حملہ ہو جائے گا۔ اس دن پشاور میں بہت ٹھنڈ تھی، ہر طرف دھند کا راج تھا، لیکن بچے اور اساتذہ اس لیے اسکول میں حاضر تھے کیونکہ پرچے چیک ہو رہے تھے اور نمبر بتائے جا رہے تھے۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو ہال میں بلایا گیا اور ان کو آرمی میڈیکل کور کے اہلکار ابتدائی طبی امداد کی تربیت دے رہے تھے۔ بچوں کے ساتھ اساتذہ بھی وہاں موجود تھے۔ عقبی دیوار سے سیڑھی لگا کر دہشت گرد اسکول میں داخل ہوئے اور اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے اسٹاف روم اور کمپیوٹر لیب پر حملہ کیا جہاں ابتدائی طبی امداد کی تربیت ہو رہی تھی۔ وہاں میڈم بینش، میڈم حفصہ، میڈم سحر افشاں، میڈم ہاجرہ، سر محمد سعید اور میڈم صوفیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پر ٹیچر سائمہ طارق کا ذکر کرنا ضروری ہے جو بریگیڈیئر طارق کی بیوی تھی اور حاملہ تھیں۔ ان کو شناخت کے بعد دہشت گردوں نے زندہ جلا دیا۔ سپاہی نوید اقبال اور نائک ندیم الرحمان کو بھی حال میں نشانہ بنایا گیا۔ وہ طبی امداد کی ٹریننگ دے رہے تھے اور نہتے تھے۔ یہاں پر 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین یعنی غازیوں کے مطابق اساتذہ نے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہے کیونکہ فائرنگ بہت شدید تھی۔ سر نواب، میڈم فرد اور میڈم شہناز کو پہلی منزل پر نشانہ بنایا گیا۔ میڈم سعدیہ گل اور ایڈمن اسٹاف کو ایڈمن بلاک میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد اتنے سفاک تھے کہ انہوں نے 4 سال کی خولا کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی شہید کر دیا۔ اس کے والد پر بھی گولیاں برسائی گئیں، تاہم ان کی جان بچ گئی۔ وہ APS میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً 122 طلباء سمیت 12 اساتذہ، 10 ایڈمن اسٹاف اور 3 آرمی کے اہلکاروں نے جام شہادت نوش کی۔ لاس نائک محمد الطاف جو اس دن ڈیوٹی پر نہیں تھے، وہ قریب سے گزر رہے تھے کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ اسکول کی جانب گئے۔ انہوں نے نہتے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ بھی گولیوں کی زد میں آ گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ 15 منٹ کے بعد آرمی کا آپریشن شروع ہوا اور بہت سے طلباء کو اور اساتذہ کو بچا لیا گیا۔ APS میں جونیئر ونگ، ہائی اسکول اور کالج تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر آپریشن ہوا اور طلباء اور اساتذہ کی جان بچائی گئی۔ یہاں یہ دیکھ کر سب دنگ تھے کہ جونیئر بلاک کے بچے بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ دہشت گرد شدید اسلحے سے لیس تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ IDs لگا دی تھی۔ ان کو صاف کرنے میں بہت وقت لگا۔ SSG کمانڈوز نے 900 افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ تمام دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے صاف لباس اور نئے جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جدید اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان وہ محاصرہ کرنا چاہتے تھے۔ اسکول خون سے لت پت تھا۔ دیواروں میں دھماکے کے اور گولیوں کے سوراخ ہو گئے اور CMH کے فرش پر شہداء کے جسد پڑے تھے۔ ایک قیامت کا منظر تھا جو ہم پر گزر رہا تھا۔ اس وقت پاک فوج سامنے آئی اور لواحقین کی داد رسی کی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں اسکول نہیں کھل سکیں گے، لیکن 12 جنوری کو جب دوبارہ APS کھلا تو سب حیران ہو گئے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے خود بچوں کا استقبال کیا۔ اس قوم کی بہادری قابل دید تھی۔ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ناظرین محترم، پاکستان کی تاریخ میں 16 دسمبر ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر محفوظ رہے گا کیونکہ اس دن پاکستان کو 2 لاکھ تو کیا ہی گیا تھا مگر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر پاکستان کو ایک اور گہری چوٹ بھی پہنچائی گئی۔ دلوں کو دہلا دینے والے مناظر جب 16 دسمبر کو APS پشاور سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر عوام کے سامنے آئے تو اس واقعے نے پوری قوم کو بلا کسی مذہب و سیاسی تفریق کے یکجا کر دیا۔ ہر کسی کی جانب سے اس دلسوز واقعے کی مذمت کی گئی اور ان دہشت گردوں کو قرار واقع سزا دینے کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا۔ خیبر سے کراچی تک پورے پاکستان کا کریا کوچا ان معصوموں کو بے دردی سے شہید کرنے پر سوگوار تھا۔ بلا شبہ یہ ایک قومی سانحہ تھا جس نے ہر پاکستانی کے دل کو زخمی کیا اور ہر آنکھ جس پر اشکبار ہوئی اور پورے پاکستان کی سول سوسائٹی کی جانب سے لادین اور ظالم اور بربریت کا پرچار کرنے والی دہشت گردانہ اس اور شر پسندانہ سوچ کو رد کر دیا گیا جو کہ بہت سی ماؤں کی گودیں اجاڑنے اور بے شمار خاندانوں سے ان کی زندگیوں کا باعث سہارا چھیننے کا باعث بنی۔ پاکستان کے تمام روایتی اور غیر روایتی حریفوں بالخصوص اندرون ملک دشمن قوتوں کو ایک سخت گیر پیغام دیا گیا اور یہی اندھوناک واقعہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک واضح پالیسی اور متفقہ لاہ عمل نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں
مرتب کرنے کا باعث بھی بنا۔ اس سانحے میں تقریباً 149 افراد کی جانیں گئیں۔ 16 دسمبر کے دن اس سانحے کے زخم تو تازہ ہو ہی جاتے ہیں، مگر قوم کے عزم، حوصلے اور جرأت نے ان الفاظ کو ایک نئی تعریف دے دی۔ بزدل دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کر کے علم کی شمع بجھانا چاہی۔ مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنایا گیا، مگر قوم کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ بچوں سے ان کے خواب تو چھین لیے، مگر والدین کے عزم کو کمزور کرنے میں ناکامیاب رہے۔ لہو سے جلے علم کے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ اپنے پیاروں اور لخت جگر کو کھونے والے کے حوصلے بلند ہیں۔ سانحہ APS کے بعد معصوم بچوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو افواج پاکستان نے اسی وقت آپریشن میں واصل جہنم کر دیا اور ان کے سہولت کار بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید ہونے والے طلباء، اساتذہ اور دیگر افراد کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا خاص خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اپنے ملک کی حفاظت میں اپنا حصہ شامل کریں۔